وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کے بھی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی روئیدگی محال نہ ہو، کہ پتھروں کو بھی روئیدگی محال نہ ہو. اور خدا کرے نہ کبھی خمسر وقار وطن، خدا کرے نہ کبھی خمسر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. اور ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال. کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا اور درود و سلام آقا کل تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس اگست کی 14ویں تاریخ کو یعنی 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت وطن کی، اس خوبصورت دھرتی کی اور
خوبصورت پاک سرزمین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، یہ مملکت خداداد پاکستان دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، پاک اور ستان۔ پاک سادہ سا لفظ ہے، پاکیزہ، صاف ستھرا، اور ستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ۔ پاک صاف ستھری، پاک صاف لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت، یہ فضیلت، یہ شرف، یہ شان عطا کی کہ ہمارے آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ پوری روئے زمین کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے سارے نبیوں میں سے 6 فضیلتیں مجھے زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے اس زمین کو پاک بھی بنایا ہے اور مسجد بھی بنایا ہے۔ کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جگہ صاف ہو، کیا ہو؟ جگہ صاف ہو، بندہ مومن کا وجود پاک ہو، وضو ہو، وضو نہیں تو دور ہے پانی تو تیمم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس پاک زمین پہ نماز کو جائز فرمایا۔ اب پوری روئے زمین صرف گندگی نہ ہو، نظر نہ آئے کہ یہاں یہ گندگی پڑی ہے، وہاں نماز نہیں ہوتی جہاں گندگی پڑی ہے۔ اس گندگی کو دھو دیا گیا، صاف کر دیا گیا، آنے والے نے دیکھا کہ یہ جگہ پاک ہے، وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم مکان بناتے ہیں اور صدیاں ہو گئیں وہاں لوگ گند پھینک رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اس کو صاف کر دیا، اوپر مکان بنا دیا، جگہ صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، اب اس پاک جگہ پہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ جب پوری روئے زمین پاک ہے تو اس ایک خطے کو 7,96,096 مربع کلومیٹر کا یہ جو رقبہ ہے، اس کو صرف پاکستان کیوں کہتے ہیں، پاک سرزمین کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم انہیں یہ جواب دیں گے، پاکی ساری زمین پاک ہے، لیکن ایک وہ جگہ ہے جسے مسلمانوں کی نماز کے لیے مختص کر دیا گیا، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسجد میں ایک پڑھو 27 کا ثواب ملتا ہے، گھر میں ایک پڑھو 1 کا ثواب ملتا ہے؟ تو اسی طریقے سے پوری روئے زمین پاک ہے، لیکن جو پاک سرزمین ہے، پاکستان ہے، پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ رہنے کی جو جگہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین سے اور مقام بلند عطا فرما دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو دوست، ہمارے جو لوگ، ہمارے جو جوان اس مملکت خداداد پاکستان کی آزادی پہ خوشی مناتے ہیں۔ میں نے باجے شاجے نہیں کہا، مت آپ اس باجے کی طرف لے جائیں، باجے کا میں مخالف ہوں۔ خوشی منانا، تو کیا یہ قرآن میں ایسا کرنا جائز ہے؟
اب کل کچھ بچے میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ کلپ سنا ہے فلاں صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک سرزمین جب ترانہ ہو تو ترانے میں کھڑا ہونا گناہ ہے۔ کل یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ جناب 14 اگست تو خوشی منانا بھی گناہ ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے بحیثیت عالم دین، بحیثیت قرآن و سنت کے جاننے کے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اس بات کی آگاہی دیں کہ قرآن و سنت میں کسی بھی نعمت کا جشن منانا، خوشی منانا قرآن میں بھی جائز ہے، مصطفیٰ کے اداؤں سے بھی جائز ہے۔ آئیے سنیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے زمانے پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی مقبوضہ سرزمین میں داخل ہونے اور کعبے ظالموں سے اپنا وطن آزاد کروانے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی قوم کو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے میری قوم ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے۔ جب آزاد ہوا نا علاقہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کے وقت یہ اعلان کیا، ادخلوا الارض المقدس التی کتب اللہ لکم، اس پاک دھرتی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی پیٹھ نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں، بلکہ اس پاک دھرتی پہ داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ یہی ہوا مملکت خدا داد پاکستان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مسلمانوں پہ احسان ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیا کی ویڈیو تھی، وہاں پہ مسلمانوں کو اتنے ظلم و ستم سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ اگر وہی ظلم ہمیں برداشت کرنا پڑتا تو ہم مر جاتے۔ لیکن یاد رکھیے ہر بندے کو اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن بڑا خیر ہے، ناراض بیٹھو لیکن ذرا زبان استعمال کرو، خیر ہے کوئی بات نہیں، اپنا وطن بڑا، اونچا بولو، جنہیں پیارا ہے وہ بولو، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ مار کھا رہے ہیں، ظلم برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ میرے دل میں بات آئی جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، بھئی یار تم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو تم وطن چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم وطن چھوڑ۔ فوراً سن 60 ہجری میں میری توجہ چلی گئی، جب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جی کی قبر پہ اور اپنی امی جان کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، میں یہ ملک اور یہ شہر اور یہ وطن کبھی نہ چھوڑتا اگر دین کے لیے مجھے نہ بلایا جاتا۔ تو وطن کی جو محبت ہے کسی بندے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کا شہر مکہ جو ہے اس کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ اپنا وطن ہے ابراہیم کا، اور ابراہیم کو یہ ملک اور یہ جگہ بڑی پیاری ہے،
اس پیاری جگہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے اللہ یہ جو میرا شہر ہے، یہ جو میرا وطن ہے، یہ جو میری دھرتی ہے، اس کو امن والا بنا دے۔ اس کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے۔ اور یہاں ختم نہیں کی، دعا آگے بڑھائی اور دعا مانگتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں۔ اب یہاں پہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی ہے کہ کعبہ کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے؟ نہیں، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی ہے مولا اسماعیل کو نماز والا بنا دے اور لوگوں کو اسماعیل کے دل کی طرف مائل کر دے اور لوگوں کے دلوں میں اسماعیل کی محبت پیدا فرما دے، تاکہ یہ جو دھرتی ہے، یہ پیارا علاقہ ہے، یہاں لوگ آئیں اور آباد ہوں۔ اس دھرتی کو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیار تھا اور حضرت ابراہیم نے اس دھرتی کے پیار کی وجہ سے یہ دعا فرمائی تھی۔ حضرات محترم، یہ جو آزادی ہے یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی نعمت کے طور پہ مہیا کرتا ہے، اسے ہی اس کی قدر کی توفیق دیتا ہے جس کے اندر شعور موجود ہوتا ہے، جس کے اندر عقل موجود ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ تفسیروں میں بھی موجود ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کے کیا تھے؟ یہ چچا زاد بھائی تھے۔ حضور سرور کائنات کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے۔ کس کے پاس لے گئے؟ کس کے پاس لے گئے؟ چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے۔ اصل میں نا بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے میں ریڈیو پہ خبریں پڑھ رہا ہوں، آپ جب نہیں بولتے تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا ذرا ہلکی ہلکی آواز آنی چاہیے۔ کس کے پاس لے گئیں؟ ورنہ اگلے جمعے پہ ریڈیو پہ خبریں سنا دیں گے، آن کر دی، اسپیکر پہ آگے رکھ دیا، نہ مجھے آنے کی ضرورت نہ آپ کو آنے کی ضرورت، تو تھوڑا سا حیاتی کا ثبوت دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، سبحان اللہ کہہ دیا کریں، کہ سبحان اللہ صاحب۔ تو ورقہ بن نوفل یہ آپ کے چچا زاد کیا تھے؟ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے۔ حضور پہ جب وحی کا سلسلہ نازل ہوا، میں آپ کو کیا عرض کروں کہ آپ اس وقت کتنی اس عجیب سی کیفیت میں تھے اور کیا حالت تھی آپ کی۔ تو حضور نے فرمایا زملونی دسرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور بڑا عجیب سا ایک معاملہ تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا وحی کے نزول کا۔ تو آپ لے گئیں تو ورقہ بن نوفل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی تفصیلات سن کر آپ نے پوچھا، ہاں بھائی خیریت ہے، کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا جی یوں وحی نازل ہوئی ہے میرے اوپر، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس وجہ سے ذرا، تو انہوں نے وجہ پوچھی یا کیفیات پوچھی کہ تیرے اوپر جو کیفیات تھیں وہ بتاؤ۔ تو آپ نے وہ جو کیفیات بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے 3 باتیں کی۔ کتنی باتیں کی؟ 3 باتیں کی۔ آپ نے فرمایا اے محمد، آپ کو لوگ جھٹلائیں گے، آپ کو لوگ جھٹلائیں گے، یعنی آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو جھوٹا کہے گی، سب کچھ کہے گی۔ دوسری بات، اے محمد آپ کو اذیت بھی دی جائے گی، آپ کو ستایا بھی جائے گا۔ تیسری بات،
اور اے محمد آپ کو وطن سے بھی نکال دیا جائے گا۔ حضور کا وطن کون سا تھا؟ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ جی مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ 3 باتیں ورقہ بن نوفل نے آپ کی وحی کی کیفیات سن کے کہیں۔ کیا؟ آپ کو ستایا بھی جائے گا، آپ کو جھٹلایا بھی جائے گا، اور آپ کو وطن سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اس طرح ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ تمہیں لوگ تنگ کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ جو بات تم کہو گے وہ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں تمہارے وطن سے بھی نکال دیا جائے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بھی کبھی کبھی سنت ہم ائمہ سے پوری کروا لی جاتی ہے۔ خدا واسطے دا ویر ساڈے نال، کیونکہ چل پچھو درے ہے۔ آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا اور یہ کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ کی یہ غلطی ہے۔ جھٹلایا بھی گیا، تکلیفیں بھی دی گئیں، اور وطن سے نکال بھی دیا گیا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل نے تینوں باتیں حضور سرور کائنات کو بتا دی۔ امام سہیلی نے روض الانف میں یہ باقاعدہ عنوان باندھا ہے کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطن ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت۔ امام سہیلی نے اپنی کتاب میں ایک بہت بڑے، آپ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیت ہیں، انہوں نے پورا ایک وطن کی محبت کا ایک باب باندھا ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسی عنوان کے تحت اس ورقہ بن نوفل کی جو حدیث ہے اس کو بھی بیان کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، تو آپ نے خاموشی فرمائی، آپ بولے نہیں۔ پھر جب اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرے گی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ کہا نہیں۔ تیسری بات، جب اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ یعنی آپ کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، آپ کو اس بات کی بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے اذیت دیں گے، لیکن آپ کو اس بات کی تکلیف ضرور ہوئی کہ جو میرا وطن ہے لوگ اس وطن سے مجھے نکال دیں گے، اس وطن سے مجھے۔ شکر کرو اسی انہاں وچوں ہاں جنہاں نوں وطن تو کڈیا ہی نہیں گیا۔ یہ وطن سے نکلنا، اس بات، یہ اس طریقے سے جھٹلائے جانے سے زیادہ اذیتناک ہے۔ کوئی بندہ کہے تو جھوٹا ہے، یہ اس سے زیادہ اذیتناک ہے کہ اس کو وطن سے نکال دیا جائے۔ یہ چیز اس سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہے کہ کسی کو مارا پیٹا جائے۔ وہ مارنے پیٹنا برداشت کر سکتا ہے، لیکن وطن سے نکلنا برداشت نہیں کر سکتا۔ امام سہیلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو وطن سے نکال دیا جائے گا، تو آپ نے پھر فرمایا او مخرجی، یعنی مجھے نکال دیا جائے گا، میں اپنے وطن سے نکل جاؤں گا۔ تو حضرات محترم، یہ بیان کرنے کے بعد امام سہیلی فرماتے ہیں وفیہ ھذا دلیل علی حب الوطن وشدت مفارقتہ علی النفس، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے شدید محبت پر دلیل ہے، اور یہ کہ اپنے وطن سے جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی شاق تھی، کتنی مشکل تھی۔ تو حضرات محترم، یہ جو وطن ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے نصیب میں رکھے، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وطن کی محبت نصیب فرمائے۔ اور وطن کی محبت بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک کیا ہے؟ حصہ ہے۔ ایمان کے حصوں میں سے کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ حضرات محترم، یہ جو وطن ہے اس کا حصول جان بھی دینی پڑتی ہے، مال بھی دینا پڑتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے آزمایا؟ بہت سارے امتحانوں میں سے
مفسرین نے لکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جان کا امتحان لیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مال کے امتحان سے گزارا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے امتحان سے گزارا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وطن کو چھوڑنے کے امتحان سے بھی گزارا ہے۔ آپ سمجھے یا نہیں؟ مال قربان کیا، جان قربان کی، اولاد قربان کیے، کسی بھی جگہ پہ مفسرین لکھتے کسی بھی جگہ پہ حضرت ابراہیم کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، لیکن جب حضرت ابراہیم کو اپنے وطن سے نکالا گیا تو حضرت ابراہیم آگے چلتے تھے دیکھتے پیچھے تھے، آگے چلتے تھے دیکھتے پیچھے تھے۔ آپ اپنا وطن بھی نہ چھوڑیں، آپ صرف اپنے گھر سے ملازمت کے لیے نکلیں تو آپ کی ماں جس کی محبت بڑی مثالی ہوتی ہے، جس کا پیار بڑا بے مثال ہوتا ہے، وہ اس وقت تک آپ کو دیکھتی رہتی ہے جب تک آپ کسی گلی کا نکر مڑ نہیں جاتے، جب تک آپ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ تو کہا گیا، ہمارے دور میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو خیر پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہماری پوری من حیث القوم ایک مزاج ہی بدل گیا۔ ہم یہ سنتے تھے چھوٹے ہوتے تھے۔ دو چیزیں میں نے مس کرتا ہوں اپنی اس عمر میں آ کے۔ ایک دور تھا دودھ نہ بیچنے کا، ہمارے گھروں میں دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، آپ کے گھروں میں بھی اسی بعض گھروں میں ہوتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، بلکہ جو لینے آتا تھا گلاس لایا، اپنی بالٹی لایا، آنٹی دادی خالہ دے دیں، انہوں نے ڈال کے اپنی توفیق کے مطابق دے دینا۔ ہم سوال کرتے تھے دودھ بیچتے کیوں نہیں، اس سے پیسے کیوں نہیں لیتے؟ جب تھوڑے بڑے ہو گئے، پہلے تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا دودھ بیچا جاتا ہے یا نہیں۔ جب بڑے ہو گئے تو ہمیں جواب ملتا تھا اپنے بڑوں سے، دودھ نور ہے، نور بیچا نہیں جاتا، دودھ نور ہے، دودھ بیچا نہیں جاتا۔ پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے، ذرا سمجھنے لگے تو زمینوں کے لین دین کے معاملات چل پڑے۔ یہ بات میں نے اپنے دادا جی سے سنی تھی، کہیں کسی مجبوری کے بنا پہ کوئی ایسا وقت آ گیا کہ زمین کا کوئی ٹکڑا یا خطہ بیچنا پڑا، تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ دھرتی ماں ہوتی ہے، یہ دھرتی ماں ہوتی ہے، اس کو بیچتے نہیں۔ کتنے وہ اپنے ایمان کے کھڑے ہوتے تھے، کتنے اپنے اصول اور قواعد و ضوابط کے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ دھرتی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے، یعنی دھرتی کے ساتھ اتنا پیار کیا جاتا تھا جتنا ماں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کوئی چیز اوپر سے اتارنی ہوتی تو چارپائی پہ تکیہ رکھا ہوتا تھا، سرہانہ رکھا ہوتا تھا، اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس سرہانے پہ پاؤں رکھ کے کوئی بچہ چھوٹا معصوم دیکھ لیا کہ یہ کوئی چیز اتار رہا ہے تو جناب 2 تھپڑ تو لازمی لگتے تھے۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے بیٹا اس سرانے پہ سر رکھا جاتا ہے، اس سرانے پہ کیا رکھا جاتا ہے؟ سر رکھا جاتا ہے۔ جناب ہونٹے تلے رکھ کے اتے تشریف رکھ کے بیٹھا جاتا ہے۔ چھوٹے ہوتے تھے ایک بات سنا کرتے تھے کہ یہ جو سانپ ہے، یہ سانپ چارپائی پہ نہیں آ سکتا، یعنی اسے چارپائی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں۔ میں نے نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی نہیں دیکھا، پہلے بھی نہیں دیکھا کہ سانپ چارپائی پہ چڑھو، میں نے نہیں دیکھا ساری زندگی میں۔ دیکھے ہیں سانپ بھی بڑے بڑے دیکھے ہیں، زہریلے بھی دیکھے، لیکن ایک وقت آیا کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا جب سے ہم نے چارپائی پہ جوتی سمیت چڑھنے کی حد توڑی ہے اب سانپ بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ باتیں کو میں سنسکرت کی نہیں کر رہا، آپ اکثر مجھ سے بڑے ہیں، دیہاتوں میں بھی رہے ہوں گے۔ یہ باتیں عقل کے بہت قریب ہیں، یہ باتیں خرد کے بہت قریب ہیں، یہ باتیں نہ پتہ ہوں تو ہمارے آنے والی نسل کو نہ پتہ ہوں، لیکن ہماری گھٹی میں پلائی گئی، ہم نہ لے کے نکلے کہ اپنی ان باتوں کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا نہیں سکے، یہ ادب نہیں دے سکے، یہ پیار نہیں دے سکے۔
میں استاد جی کے پاس ایک دن بیٹھا تھا، کتاب الٹی کھل گئی، میں نے کئی بار یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو میرے استاد جی نے فرمانے لگے، فرمایا پتر کیڈا ادب ہوندا ہے کتاباں دا۔ میں کہ حضور کدوں؟ کہ پرانے زمانے چ۔ میں کہ حضور کیویں؟ فرمایا بیٹا اگر کسی سے کتاب الٹی کھل جاتی، یہ مثال کے طور پہ اس کو کتاب لے لو، یہ سیدھا رخ ہے اور یہ الٹا رخ ہے، اگر یوں کھل جاتی تو بیٹا مروڑ کے اسی کو ٹھیک نہیں کر لیتے تھے ہمارے بزرگ، بلکہ خود اٹھتے تھے اور دوسری طرف جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے اپنی اولاد کو یہ ادب سکھایا، ہم نے اپنی اولاد کو وطن کی محبت دی ہے، ہم نے یہ سکھایا ہے بیٹا یہ دھرتی صاف ہم نے کرنی ہے۔ ایک دن میں سکول میں تھا، بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ میں نے بچے کو کہا کہ بیٹا یہ جو ریپر پڑا ہے یہ اٹھا لو، میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اس میں تحمل بھی ہوتا ہے، اس میں برداشت بھی ہوتی ہے، اس میں تربیت بھی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ ریپر اس بچے کے مزاج پہ گزرا کہ میں ریپر اٹھاؤں، میرے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، فلاں 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 اے سی میرے ہر کمرے میں لگے ہیں، اور میں ریپر اٹھاؤں۔ میں سمجھ گیا اس کی سائیکی کو، میں خود جھکا اور میں وہ ریپر اٹھانے کے لیے ہاتھ میں نے نیچے کیا۔ اب کوئی اور ہوتا نا، 3rd کلاس استاد ہوتا، اسے تھپڑ مار مار کے نا اسے ویسے ہی مار دیتا، تو نے میرا کہنا نہیں مانا۔ لیکن استاد وہ نہیں ہوتا جو کسی کو مار کے کام کرائے، وہ 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، لیکن اس کی عادت نہیں بنے گی۔ میں جھکا تو وہ مجھ سے پہلے جھک کے اس نے ریپر اٹھا لیا۔ اب میں نے اسے بلا لیا، میں نے کہا ذرا کیا سوچ رہے تھے؟ کہا جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں تو ریپر اٹھانے کی تربیت ہی نہیں دی گئی، ہمیں تو کہا گیا یہ کام تو نوکر کرتے ہیں، تم کہاں یہ کام کرنے لگے ہو؟ کپڑے نوکر دھوتے ہیں، جوتیاں نوکر صاف کرتے ہیں۔ مجھے رونا آ گیا، ہم نبی کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے نبی کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں یا نبی کی سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں؟ باتیں غلط ہیں تو آ جائیے گا، پھر میں آپ کو ساری باتیں بتا دوں گا، درست ہیں تو پلو میں باندھ کے لے جائیے گا، اور گھر میں اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کیجیے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، آخری بات سن لو، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پانی پی رہا ہو نا، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ کر، اولاد کو یہ نہ کہو کہ یہ کر، بلکہ اس کو کر کے دکھاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، میرے ہاتھ میں، تو میں اپنی اولاد کو منع نہیں کر سکتا، اس ڈر سے منع نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے کہہ سکتی ہیں ابا جی آپ نے بھی تو موبائل میں ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کہہ سکتی ہیں نہیں؟ بزرگ یہ فرماتے، بلکہ اس کا بھی تجربہ ہوا، ایک بچہ پانی پی رہا تھا، معصوم تھا، پہلی دوسری کا کوئی ہوگا، تو میں نے نا جان بوجھ کے میں نے وہاں جو آیا تھی اسے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے چھوٹی سی کرسی پڑی تھی وہاں بیٹھ کے میں پانی پینے لگ گیا۔ میں نے اس بچے کو نہیں کہا۔ اب وہ بچہ اچھی بلی پوسٹ پہ ہے، NDU میں، مجھے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال 1.5 سال پہلے ملا، کہتا ہے استاد جی ساری باتیں بھول گیا ہوں، وہ جو سبق آپ نے میرے دماغ پہ لکھا تھا آج تک یاد ہے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد، آنے والی نسلیں یہ کریں، وہ تب کریں گے جب ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔